السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ بقرہ کی یہ پہلی دو آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں جو آیت آئی ہے یہ آپ نے دیکھا کہ اس کو ہم نے اس میں 3 حروف ہیں اور تینوں کو الگ الگ پڑھا ہے، آپس میں جوڑا نہیں گیا۔ اسی طرح کے الفاظ قرآن پاک کی کئی سورتوں کے ابتدا میں آتے ہیں، الف لام را یا الف لام میم صاد یا اسی طرح طاسین، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ کیونکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جوڑا نہیں جاتا، تو اس لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور اس کے معانی یعنی یہ جتنے حروف اس طرح آئے ہیں حروف مقطعات، ان کے معانی کیا ہیں؟ بعض حضرات نے تو کہا کہ یہ سورتوں کے نام ہیں، بعض نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، لیکن جمہور صحابہ، تابعین اور امت کی اکثریت کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ یہ حروف جو ہیں یہ رموز اور اسرار ہیں، جس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو، جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو، یعنی یہ اجازت نہ دی گئی ہو کسی بھی حکمت کے تحت۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ مثلا ایک سادی سی بات سمجھ آتی ہے کہ ممکن ہے امتحان ہو انسانوں کا کہ انسان ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، تو جو بھی وجہ ہو تو یہ ممکن ہے کہ اس کی تبلیغ کی اجازت نہ دی گئی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی بتا دیے گئے ہوں، لیکن امت کو اس کے معنی نہیں معلوم۔ جمہور امت کی رائے یہی ہے، جس میں صحابہ کرام بھی موجود ہیں، تابعین بھی ہیں، اور اکثریت علماء امت کے شامل ہیں، ان سب کی رائے یہی ہے۔ اسی لیے آپ جب تراجم دیکھیں گے تو بعض حضرات نے ترجمہ کرتے ہوئے ان کے نیچے یا تو اسی طرح لکھ دیا ہے، جیسے یہ الف لام میم ہے تو اسی طرح الف لام میم لکھ دیا ہوگا، اور یا بعض حضرات نے واللہ عالم لکھ دیا ہوگا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ان حروف مقطعات کے بارے میں جمہور کی رائے یہی ہے کہ ہم اس پر بس ایمان لائے۔ اور یہ ایک اور بڑی چیز ہے جو یہاں سمجھنے کی ہے اور جس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو مزاج بن گیا ہے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں تلاوت کرنے کا، اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں حفاظ کا کہ انہیں ترجمہ تو پتہ نہیں اور انہوں نے قرآن کے معنی تو سیکھے نہیں، تو ایسے ہی بڑے عجیب قسم کے الفاظ ان کے لیے لوگ بولتے ہیں۔ تو ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کو اس کی وجہ سے ایک نیکی ملے گی ایک حرف پہ، اور یہ جو ایک نیکی ہوتی ہے 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے یہ ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ 30 نیکیوں کی اطلاع دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے پہ۔
تو ایک طرف تو قرآن پاک کے حروف پر نیکیوں کا تو علم ہمیں ہو گیا کہ ٹھیک ہے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ایک عجیب بات بھی تو ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کسی اور کی کیوں نہیں دی؟ ایسی جگہ سے مثال آپ نے دی ہے کہ جس کے بارے میں امت اس پہ متفق ہے تقریباً کہ اس کے معنی ہمیں نہیں معلوم، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت لوگ بغیر سمجھے بھی کرتے ہیں وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی آپ سے کہ دونوں چیزیں اپنی جگہ مطلوب ہیں، تلاوت الگ مقصود ہے اور قرآن پاک کا سمجھنا تاکہ اس پر عمل کیا جائے یہ الگ مقصود ہے۔ دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور دونوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں یہ مشکل یہی ہے کہ ہم ایک طرف کو چل پڑتے ہیں، یا تو لوگ سرے سے تلاوت ہی نہیں کرتے اور یا یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تلاوت جو ہے یعنی یا تو لوگ سمجھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے اور یا ادھر توجہ سمجھنے کی طرف ہوتی ہے تو تلاوت سے بالکل ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دونوں چیزوں کا اپنی اپنی جگہ پہ فائدہ اور اپنی اپنی جگہ ان کی ضرورت ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک حرف پہ جنہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 نیکیاں اسے ملتی ہیں۔ تو یہ جو الف لام میم ہے ان کو اگر پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے، آپس میں جوڑا نہیں جاتا، اور اس کے معنی کے بارے میں نے آپ سے بات عرض کر دی کہ جمہور امت کی رائے یہی ہے کہ ہمیں اس کے معانی معلوم نہیں ہے، ہم بس ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ارشاد فرمایا۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اس میں اشارہ بعید یعنی دور کے لیے، یعنی جو جہاں آپ انگلش میں دیٹ یا اردو میں وہ بولتے ہیں یہ وہاں استعمال ہوتا ہے، بظاہر یہاں پہ حاضہ ہونا چاہیے تھا، یہ کہ یہ یعنی اس میں اشارہ قریب کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ کیوں آیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو یہ تعظیم کے لیے ہے، کیونکہ تعظیم کے لیے زبانوں میں مفرد کی جگہ جمع کے الفاظ بولے جاتے ہیں، جمع مثلا مفرد کے لیے جمع کی ضمیر قرآن پاک میں بہت سی جگہ آئی ہے، یا جیسے اردو میں بھی میں کی جگہ ہم بولتے ہیں، بہت اچھی اردو بولنے والے تعظیم کے لیے ہم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ذالکہ کہہ کے یعنی حاذا کی جگہ ذالکہ کہہ کے تعظیم کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یا پھر مفسرین کہتے ہیں وہ جو سورہ فاتحہ میں درخواست کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ اشارہ ہے کہ وہ جو تم نے درخواست کی تھی لو ہم نے وہ تمہاری درخواست قبول کر لی اور اب ہم تمہیں یہ کتاب دے رہے ہیں، اور یہ کتاب ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو اور کامیابی حاصل کر لو۔ تو ذالکہ کہہ کے گویا ادھر اشارہ کر دیا گیا۔ اگر ہم قرآن پاک پہ غور کریں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پورا قرآن پاک جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے سورہ فاتحہ میں اس کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، یا یوں کہیں کہ جو کچھ سورہ فاتحہ میں بیان ہوا ہے پورا قرآن پاک آگے اس کی تشریح کے طور پہ آ رہا ہے۔ تو یہاں فرمایا ذالک الکتاب، کتاب یعنی قرآن پاک، یہ کتاب لا ریب نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں یعنی اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں، اللہ کی کتاب ہونے میں، کتاب ہدایت ہونے میں، اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کسی آدمی کو اپنے مزاج کی خرابی کی وجہ سے اس کو شک ہو رہا ہو تو وہ اس کی اپنی عقل کا فطور ہے، خود اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور کیا ہے؟ ہدی للمتقین، ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ لام کا معنی ہے لیے، یہ بڑا آسان ہے یاد کرنا، متقین، متقین کے لیے ہدایت۔ اب قرآن پاک تو دوسری جگہ کہتا ہے کہ ہدی للناس، ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو اس کو کئی طریقے سے علماء نے سمجھایا ہے،
بہت سادہ سا طریقہ، ایک بہت سادی سی مثال آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے اگر دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا ہو اور سب لوگوں سے کہا جائے کہ آپ کھانے کے لیے تشریف لے آئیں، کھانا کھائیں، تو اب آپ دیکھیں سب کھانا لیں اور ایک آدمی بیٹھا رہے، وہ کھانا لے ہی نہیں، کھائے ہی نہیں، تو فائدہ تو اسے کچھ نہیں ہوگا، باقی جو کھا رہے ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کھائے اور اس کا اپنا معدہ خراب ہو تو باقی تو اس خوراک کو کھا کے صحت حاصل کریں گے، لیکن یہ اس کو تو الٹا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو دقت تو اس کی اپنی ہے، کھانا تو سب کے لیے ہے، تو اللہ نے ہدایت تو سب کے لیے بھیجی ہے، لیکن فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جنہیں یہ فکر رہتی ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے حاضر ہونا ہے، اسے جواب دینا ہے۔ اگلی آیات میں متقین کی اللہ تعالیٰ نے صفات گنوائی ہیں کہ متقین ہوتے کیسے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیت ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں وہ صفات بھی معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ نے چونکہ ہمیں ایمان سے نوازا ہے الحمدللہ، اور وہ صفات کسی نہ کسی درجے میں بہرحال موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پہ قائم بھی رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اس میں مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ جیسے کہ ہدایت کے ضمن میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہدایت کے کئی معنی ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کو نہیں ملی، وہ کہتا ہے مجھے سیدھی راہ دکھا۔ ایک وہ ہے جسے ملی ہے تو وہ درخواست کرتا ہے کہ مجھے اس پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو اس ہدایت پر عمل بھی کر رہا ہے، تو وہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ اس میں ترقیاں نصیب فرما اور اس میں مجھے استقامت عنایت فرما اور مجھے موت تک قائم رکھ۔ تو اس طرح جو آگے صفات آ رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ صفات ہم میں موجود ہیں کسی درجے میں، لیکن اس میں ہمیں مزید ترقیوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے اس میں، اور ہمارے جو اللہ نے ہدایت عنایت فرمائی ہے اس میں ترقیاں نصیب فرمائے، اپنی اطاعت کی، اپنی فرما برداری کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے ایمان کو ہماری موت تک قائم رکھے، اسی ایمان پر ہی موت عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔